السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم ڈونٹ وش فار لیس پرابلمس۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ دعا تکنیکی لحاظ سے غلط ہے، لہٰذا میں اس معاملے میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سب لوگوں کے چہرے دھواں ہو گئے، کمرے میں بڑی دیر تک خاموشی رہی۔ میں ان تمام لوگوں میں نسبتاً منہ پھٹ تھا، لیکن میں نے عرض کیا حضور دعا تو دعا ہوتی ہے، اس میں تکنیک کہاں سے آ گئی؟ خواجہ صاحب مسکرائے، ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن اگر تم کسی شخص کو 1000 سال تک زندہ رہنے کی دعا دو، اگر تم یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی دوست کو پر لگا دے اور وہ اڑ کر لندن پہنچ جائے، یا تم یہ دعا کرو تمہارے دادا دوبارہ زندہ ہو جائے اور وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگے، تو ان دعاؤں کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ دعائیں ٹیکنیکلی غلط ہے۔ گو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اگر چاہے تو پوری دنیا کے لوگوں کی عمریں 1000 سال ہو جائے، تمام انسانوں کے جسم پر ونگز نکل آئے اور پوری دنیا کے مرحوم دادے دوبارہ زندہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں اس کی ترجیحات میں شامل نہیں، اس نے ایک سسٹم بنا دیا ہے اور وہ عموماً اس سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا لیکن اگر کوئی بندہ اللہ سے یہ درخواست کرے یا باری تعالیٰ میرے مسائل اور مصائب میں کمی کر دے تو اس دعا میں کیا خرابی ہے؟ یہ دعا تکنیکی لحاظ سے کیسے غلط ہو گئی؟ خواجہ صاحب مسکرائے۔ اس کے دوست نے فرمایا تھا آپ میرے مسائل اور مصائب کے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ جب میں نے عرض کیا یہ خواہش تکنیکی غلط ہے، میں نے یہ دعویٰ جناب محمد پیس بی اپون ہم کی حیات طیبہ کی بنیاد پر ہی کیا تھا۔ حضور کا فرمان ہے دنیا مصائب کا گھر ہے۔ اب تم خود بتاؤ، اگر یہ دنیا مصائب کا گھر ہے تو کیا اس دنیا میں رہ کر مصائب سے چھٹکارا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ لہٰذا ہم اگر مسائل اور مصائب سے چھٹکارے کی دعا کریں گے تو وہ سیدھی سادی موت کی دعا ہوگی۔ وہ خاموش ہو گئے، ہم سب پریشان ہو گئے۔ یہ ایک نیا زاویہ نظر اور زندگی کا ایک نیا پہلو تھا۔ ہم نے خواجہ صاحب سے پوچھا اصل دعا کیا ہے؟ انہوں نے میٹھی میٹھی نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور بولے میرے بچوں، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، وہ ہمیں زندگی کے مسائل اور مصائب سے نمٹنے کی ہمت دے، وہ ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنے، مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان پریشانیوں، ان مصائب اور ان مشکلات کو شکست دینے کی استطاعت دے، اور وہ ہمارے اندر جرت، ہمت اور طاقت پیدا کر دے۔ خواجہ صاحب رکے، ذرا سا توقف کیا اور پھر اسی شعری لہجے میں بولے دنیا کے تمام کامیاب لوگوں کے پاس یہی طاقت، ہمت اور جرت ہوتی ہے، ان کے پاس یہی استطاعت ہوتی ہے جس کے بعد یہ لوگ کامیابی پر کامیابی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ تم انبیاء کی حیات پڑھو، اولیاء کرام کی زندگیوں کا احوال دیکھو، تم دنیا کے تمام بڑے فلسفیوں، سائنسدانوں، لیڈروں اور رہنماؤں کی بائیوگرافیاں پڑھو، تمہیں ان سب کی زندگیوں میں انگنت مسائل اور مصائب ملیں گے، لیکن ان میں سے کسی شخص نے کبھی ان مصائب اور مسائل کے خاتمے کی دعا نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ سے ان مشکلوں سے نمٹنے کی ہمت مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں استقامت، استطاعت اور طاقت عطا کی، اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک سب انبیاء علیہ السلام کے احوال دیکھو، تم سقراط سے لے کر بل گیٹس تک دنیا کی تمام بڑی لوگوں کی زندگی کا تجزیہ کرو، تمہیں ان سب میں 2 چیزیں مشترک نظر آئیں گی، مسائل اور ہمت۔ یہ لوگ مسائل کے سامنے ڈٹے رہے، انہیں ان کے گھر والوں نے فراموش کر دیا، انہیں ان کے قبیلے نے دھکے دیے، انہیں ان کی قوم نے نکال دیا۔ یہ کبھی مکہ کے ریگزاروں میں مارے پھرے، کبھی شعیب ابی طالب میں خشک چمیاں ابال کر کھاتے رہے، ان میں سے بے شمار لوگوں کو زمین کی گولائی ماپنے کے جرم میں سزا دی گئی، لوگوں نے مکے مار کر ان کے کان پھاڑ دیے، ان سے ان کے بچے چھین لیے گئے، یہ لوگ کوڑی بن کر غلاظت میں پڑے رہے، یہ لوگ 40 برس تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، انہیں مصر سے نقل مکانی کرنی پڑی، یہ لوگ بازاروں میں سود کی آٹی کے عوض بکے، انہیں سچ بولنے کے جرم میں قید خانوں میں ڈالا گیا، انہیں زہر کے پیالے پینے پر مجبور کیا گیا، انہیں دھوپ میں کھڑا کر کے کوڑے مارے گئے، ان کی کھالیں کھینچی گئی، لیکن ان لوگوں نے پسپائی اختیار نہ کی۔ یہ لوگ مسائل، مشکلات اور مصائب سے نہ گھبرائے، یہ لوگ ڈٹے رہے، لہٰذا آخری فتح ان کے حصے میں ہی آئی۔ یہی وہ لوگ تھے جو کامیاب ٹھہرے، وہ خاموش ہو گئے۔ ہم سب حیرت اور سرشاری کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، ذرا دیر کے بعد پھر دوبارہ بولے مجھے یہ نقطہ ایک امریکی دانشور جم رون نے سمجھایا تھا۔ جم رون امریکہ میں کامیابی پر لیکچر دیتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے آپ لوگ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔
آپ لوگ خوشی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور آپ لوگ ایک پرمسرت اور مطمئن زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ مجھے جم رون کی ایک سی ڈی سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ کامیابی پر اس کا ایک لیکچر تھا۔ اس لیکچر کے دوران اس بدبخت نے ایک ایسا فقرہ کہہ دیا جس نے میری زندگی کا نقطہ نظر ہی تبدیل کر دیا، جس نے مجھے دنیا کے تمام بڑے لوگوں کی کامیابی کا اصل گر سمجھا دیا۔ میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ یہ فقرہ لکھ کر اپنی میز پر لگا دیں۔ اس نے کہا تھا، ڈونٹ وش فار لیس پرابلمس، آلویز وش فار مور اسکلز۔ وہ رکے اور مسکرا کر بولے، اگر تم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس فقرے کو اپنا پیر مان لو، اسے اپنا رہنما بنا لو، تم زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔